الحمد لله وحده وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. دروشی پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا إلهي جب تک کہ میرے جسم میں میری جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے. سب نبی اچھے، خلیل اچھا، کلیم اچھا، مگر ان سب سے میرا مکے کا یتیم اچھا. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، قرب و جوار دے اندر سننے والی عزیزہ اسلامی روحانی قابل صد احترام ماں بہنوں، سیرت امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے مبارک موضوع تے گفتگو جاری سی. امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت تو پہلے دے حالات و واقعات، میرے مصطفیٰ دی ولادت دے وقت دے حالات و واقعات، ولادت تو بعد اما آمینہ دے کر دیاں برکتاں اور عظمتاں،
مکے والیاں دا میرے مصطفیٰ دا حسن و جمال دیکھنا، اما حلیمہ سعدیہ دا کملی والے نو پہلی مرتبہ اپنی گود دے اندر اٹھانا، سواری تے کس انداز نال بٹھایا، کس طرح بنو سعد دے اندر سہیلیاں تو پہلے پہنچ گئیاں، قبیلہ بنو سعد دے اندر میرے مصطفیٰ دی آمد دی وجہ تو اللہ پاک نے حضرت حلیمہ دے گھر نو کس طرح رنگ لا چھڈے، حضرت حلیمہ سعدیہ دے جانور کس طرح میرے مصطفیٰ دیاں برکتاں دے نال معطر ہو گئے، کس طرح میرے مصطفیٰ دی نشو نما ہوئی، کس انداز نال اللہ دے محبوب نے حضرت شیمہ دے نال جنگل دے اندر بکریاں چرائیاں، سیدہ شیمہ نے میرے مصطفیٰ دیاں برکتاں اور عظمتاں کی دیکھیاں، جبرائیل امین نے کس انداز نال میرے مصطفیٰ دا سینہ چاک کر کے اللہ پاک نے کس انداز نال شرح صدر کیتا، یہ تمام عظمتاں اور شانہ اور مقام مصطفیٰ پچھلے خطبات کے اندر میں بیان کیتے، اور پچھلے جمعے دسیا کہ کتنا بلند و بالا نبی، کتنا با کمال نبی، اور کتنا حسن و جمال والا، عظمت اور شان والا نبی رب نے مینوں تے تہانوں عطا فرمایا۔ تے جڑا نبی اتنا بلند و بالا، اتنی عظمتاں والا کہ جس دا امتی بنن رہی 1.25 لاکھ نبیاں نے دعاواں منگیاں تے اللہ پاک نے انہاں دیاں دعاواں نو قبول فرمایا، مینوں تے تہانوں بغیر منگے ہی اللہ پاک نے اس محبوب دا امتی بنا چھڑیا۔ تے لہذا اتنے بلند و بالا نبی جنہاں نے زندگی دا کوئی لمحہ، کوئی پہلو ایسا نہیں کہ جس دے اندر اپنی امت نو یاد نہ کیتا ہوئے، کوئی ایسا موقع نہیں کہ جس موقع دے اندر اللہ دے محبوب اپنی امت نو بھول گئے ہون، اور ساری کائنات تو زیادہ کملی والے نے اپنی امت نال پیار کیتا۔ مینوں تے تانوں بھی اپنے محبوب نال پیار بھی کرنا چاہیے اور اطاعت بھی کرنی چاہیے، اور اپنی 24 گھنٹے دی زندگی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت، مصطفیٰ دی منشا اور محبوب دی اطاعت دے مطابق گزارنی چاہیے۔ قرآن مجید دی ایک آیت جڑی اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع تے صحابہ دے سامنے تلاوت کی تھی، قرآن دی کیڑی آیت؟ فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، قرآن مجید دی اس آیت دے اندر پل صراط دا ذکر، جدے اندر اللہ پاک اعلان کر کے فرماندا ہے کہ وَإِن مِّنكُمْ، آدم تو لے کے قیامت تک کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں، الا واردھا، مگر اس انسان نو اس پل صراط دے تو گزرنا پینا ہے۔ ہر بندہ قیامت والے دن پل صراط تو گزر کر کے ہی جنت دے اندر جائے گا۔ جدو اللہ دے محبوب نے قرآن مجید دی آیت صحابہ کرام دے سامنے تلاوت کی تھی کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر بندے نو پل صراط دے تو گزرنا پینا ہے۔ کیڑا پل صراط؟ جڑا بال نالوں زیادہ بریک ہے تے تلوار نالوں زیادہ تیز، اور جدو نافرمان، فاسق، فاجر یا کافر دے تو گزرے گا
دو ٹکڑے ہو کے کٹ کے پلسرات دے ہیٹا جہنم دے اندر گر جائے گا۔ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو یہ آیت تلاوت کی تھی صحابہ بھی پریشان ہو گئے، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہو گئے، حتیٰ کہ صحابہ دیاں اکھاں دے اندروں بھی آنسو شروع تے مصطفیٰ دیاں اکھاں دے اندروں بھی آنسوں دی بارش شروع۔ کس چیز نو دیکھ کے کہ قیامت والے دن میری امت پل صراط تو گزرے گی تے جڑا پل بال تو زیادہ باریک، تلوار تو زیادہ تیز اور گزرن والا نافرمان کٹ کے دو ٹوٹے ہو کے جہنم دے اندر چلا جائے۔ اس وقت نو یاد کر کے اور میرے اور تواڈے نال محبت اور پیار دی وجہ تو اللہ دے محبوب کی کر رہے نے، رو رہے نے۔ اور روایات دے اندر آندا اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو جدوں روندے ہویا ویکھیا تے میرے رب دی رحمت جوش دے اندر آ گئی۔ اللہ پاک نے آسماناں دے جڑے چار جلیل القدر فرشتے نے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، چاروں فرشتیاں نو اللہ پاک نے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دربار دے اندر بھیج چھڈیا۔ تے جبرائیل امین سب تو پہلے آگے کہندے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا کملی والے آپ پریشان نہ ہو، رو نہ، غم نہ کر، مینوں میرے رب دی کبریائی دی قسم محبوبہ غم نہ کرو، کل قیامت والے دن جیڑا بھی بندہ من صلی علیہ 10 مرتن، جیڑا بھی بندہ کملی والا تواڈے تے 10 مرتبہ دنیا دی زندگی دی اندر تواڈی امت دے اندروں کوئی بھی بندہ تواڈے تے 10 مرتبہ درود شریف پڑھے گا، میں جبرائیل کہنا مینوں میرے رب دی کبریائی دی قسم ہے میں او دے ہاتھ نو پکڑ کے۔ جبرائیل امین کیا کہہ رہے کہ کملی والے جیڑا 10 دفعہ تواڈے تے درود شریف پڑھے گا، اللہ پاک اس درود دی برکت تو میں جبرائیل دا ہاتھ پکڑاں گا تے بجلی دی طرح انہوں پل صراط تو پار کر دیاں گا۔ یہ جبرائیل امین نے بشارت دی۔ حضرت میکائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علیک 10 مرتن، جیڑا بندہ تواڈے تے 10 مرتبہ درود شریف پڑھے گا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس نو قیامت والے دن اپنے ہاتھ نال حوضے کوثر دا، چلو نال حوضے کوثر دا پانی پلاواں گا، تے جڑا حوضے کوثر دا پانی پی لے گا انہوں دوبارہ کدے بھی پیاس نہیں لگے گی۔ اب یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ یہ حضور اللہ کے محبوب رو رہے میرے اور آپ کے لیے پل صراط کے ذکر سے۔ قرآن کی یہ آیت جب تلاوت کی وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے کوئی ایک انسان بھی ایسا نہیں ہے مگر ہر ایک کو پل صراط سے گزرنا پڑے گا۔ حضور رو رہے سوچ کے کہ کی بنے گا میری امت دے گناہگاراں دا کہ جڑا پل بال تو زیادہ بریک، تلوار تو زیادہ تیز۔ مصطفیٰ کے آنسو دیکھے تو 4 فرشتے اللہ پاک نے بھیج دیے۔ جبرائیل کیا کہتا ہے؟ جس نے امت میں سے جس نے 10 مرتبہ حضور پہ درود پڑھا، میں جبرائیل ہاتھ نال پھڑ کے انہوں پل صراط تو بجلی دی طرح پار چڑھا دیاں گا۔ اور اسرافیل کیا کہہ رہے ہیں؟ جو 10 مرتبہ کملی والے پہ درود پڑھے گا، میں اپنے حضور کے حوض سے، حوض کوثر سے، چلو مبارک سے اس کو پانی ایسا پلاؤں گا دوبارہ اسے پیاس ہی نہیں لگے۔ اور حضرت اسرافیل علیہ السلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواڈی امت دے اندروں جڑا بھی بندہ 10 مرتبہ تواڈے تے درود بھیجے گا، مینوں اپنے رب دی کبریائی دی قسم میں اللہ دے دربار دے اندر حشر والے دن سجدے دے اندر پہ جاواں گا اور اس ویلے تک سر اپنا سجدے تو نہیں اٹھاواں گا جدوں تک اللہ پاک دی بخشش نہیں کر دین گے۔ یہ حضرت اسرافیل کہہ رہے ہیں کہ جس نے 10 مرتبہ حضور پہ درود پڑھا، ایسا گناہگار نافرمان 10 مرتبہ درود کی برکت سے اسرافیل کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اللہ کے دربار میں سر سجدے میں قیامت والے دن رکھ دوں گا اور اس وقت تک سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک اللہ اس کی بخشش نہیں کر دے گا۔ اور حضرت اسرائیل علیہ السلام
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دعوات تواڈی امت نال بعد دے اندر پینا ہے قیامت والے دن۔ جبرائیل نے تے قیامت والے دن پل صراط تو گزارنا ہے، میکائیل نے تے قیامت والے دن حوض کوثر دا پانی پلانا ہے، اسرافیل نے تے قیامت والے دن اللہ دے دربار دے اندر سجدہ کر کے بخشش کروانی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نال تے انہاں ساریاں دا باعث دنیا دی زندگی دی اندر پینا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ حضرت اسرائیل علیہ السلام، جنہوں نے میری آپ کی ساری قیامت تک کے انسانوں کی روح نکالنی ہے۔ اب حضرت اسرائیل علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی 10 مرتن، جس نے بھی آپ پر 10 مرتبہ درود شریف پڑھا، مجھے میرے رب کی کبریائی کی قسم میں اس کی روح ایسے نکالوں گا جیسے انبیاء کی روح نکالتا ہوں۔ جس نے 10 مرتبہ اللہ کے محبوب پہ درود بھیجا، تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اس کی روح ایسے نکالوں گا جیسے میں انبیاء کی روح نکالا کرتا تھا، کہ جس طرح نبیوں دی روح کڈن تے انبیاء علیہ السلام نو تکلیف نہیں سی ہوندی، پروٹوکول دتا جاندہ سی، جیڑا میرے مصطفیٰ تے 10 مرتبہ درود پڑھ دے، حضرت اسرائیل علیہ السلام فرماندے نے میں وہ دی روح بھی انجی کڈا گا، انہوں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ یہ عظمتیں جو مل رہی ہیں، یہ جو جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ پل صراط تو ہاتھ پکڑ کے تواڈے اس امتی نو ایویں پل صراط تو پار لنگاواں گا جویں بجلی جاندی ہے۔ یہ اسرافیل علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں کہ ایسا پانی حوض پہ پلاؤں گا کہ دوبارہ پیاس نہیں لگے گی، میکائیل، اور حضرت اسرائیل جو کہہ رہے ہیں جس نے 10 مرتبہ درود آپ پہ پڑھا، میں اللہ کے دربار میں سر سجدے میں رکھوں گا، تب تک ساری نہیں اٹھاؤں گا جب تک اس کی بخشش نہیں ہو جائے گی۔ اور اسرائیل کیا کہہ رہے ہیں؟ جس نے 10 مرتبہ درود آپ پہ پڑھا، میں اس کی روح ایسے قبض کروں گا جیسے انبیاء کی میں نے قبض کی، نبیوں کی روح جیسے میں نکالا کرتا تھا ویسے آرام سے اس کی روح سکون سے نکالوں گا۔ یہ عظمتیں، یہ شانیں، یہ مقام اللہ پاک مجھے اور آپ کو عطا کر رہا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ یہ میرے محبوب کا غم ہے جو آپ کے لیے اور میرے لیے، یہ میرے نبی کی پریشانی اور فکر ہے جو اللہ کے محبوب میری اور آپ کی اور قیامت تک کے انسانوں کی کر رہے، کہ کس طرح میرا ایک ایک امتی جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والا بن جائے، کس طرح میرا ایک ایک امتی جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جائے اور جنت کے باغات کے اندر جو ہے وہ داخل ہو جائے۔ تو میرے دوستو، کیا دنیا میں آج باپ یا ماں یا کوئی اور اتنی فکر کرتا ہے؟ اتنے محبوب اللہ کے نبی، اتنے باکمال نبی، اتنے شان و شوکت والے نبی جو اللہ نے ہمیں یہ ایسے محبوب نبی عطا کیے، انسان ہو کہ آج یہ انسان اللہ کے محبوب کی بات نہیں مان رہا، ان کی فرما برداری نہیں کر رہا ہے، اپنی زندگی ان کے حکموں اور طریقوں کے مطابق نہیں گزار رہا ہے، اپنی منمانی کر رہا ہے اور اپنی منچاہی زندگی گزار رہا ہے۔ یہ انسان ہو کہ اللہ کے محبوب کی بات نہیں مان رہا ہے۔ اور کملی والے کا مقام اور مرتبہ کیا ہے کہ کائنات کی ہر چیز میرے مصطفیٰ کی اطاعت کرتی ہے، کائنات کی ہر چیز اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کرتی ہے اور فرما برداری بھی کرتی ہے اور بات بھی مانتی ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روایات کے اندر آندہ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قضائے حاجت کرنی سی، یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نال نے، لیکن کوئی پردے والی جگہ نہیں، کوئی اوٹ نہیں کہ جس مقام تے میرے محبوب بیٹھ کے قضائے حاجت کر سکن۔ چند جھاڑیاں موجود چھوٹیاں چھوٹیاں، کوئی جھاڑی اس مقام تے، کوئی چھوٹا جے چاڑی دا بوٹا اس مقام تے، کوئی اس مقام تے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر جا کے نہ چاڑیاں نو آج اللہ دا رسول تو نو حکم دیندا ہے، اللہ دے محبوب نے قضائے حاجت کرنی ہے تے اکٹھیاں ہو کے مصطفیٰ علی پردہ کرو۔ میرے محبوب نے آرڈر دیتا،
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھاڑیاں دے کول گئے اور حکم دے کے آکھ دے کہ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم ہے کہ اکٹھیاں ہو جاؤ، اللہ دے محبوب لی پردہ کرو۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجت کرنی ہے، حضرت جابر نے حکم دیتا، اعلان کیتا، ساریاں جھاڑیاں دور دور مقام تے جڑیاں کھڑیاں سن اپنیاں جڑاں باہر کٹ کے اکٹھیاں ہو کے ایک چونڈ بنا کے ایک مقام تے اکٹھیاں ہو گئیاں۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو قضاء حاجت کر لیا، حضور جدو فارغ ہو کے آگے تو چاڑیاں اپنے اس مقام تو اٹھ کے اپنے اپنے مقام تے دوبارہ واپس چلیاں گئیاں۔ اندازہ لگائیں آج انسان اللہ کے محبوب کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ جھاڑیاں درخت بھی نہیں، چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں، لیکن وہ بھی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان رہی ہیں۔ یہ مصطفیٰ کا مقام ہے، یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان ہے۔ اس لیے میرے دوستو، کامیابی جو ہے وہ اللہ کے محبوب کی بات ماننے کے اندر ہے، کامیابی قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کے اندر ہے، ورنہ کائنات کی ہر چیز خدا کی بھی فرما بردار ہے اور مصطفیٰ کی بھی فرما بردار ہے۔ کائنات کی ہر چیز اللہ کی پاکی بھی بیان کر رہی ہے اور میرے مصطفیٰ کی شان بھی بیان کر رہی ہے۔ کائنات کی ہر چیز رب کو بھی جانتی اور پہچانتی ہے اور میرے مصطفیٰ کو بھی جانتی اور پہچانتی ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سردیاں دا موسم، سردیاں دا زمانہ، اور کھجوریں کب ہوتی ہیں؟ گرمیوں میں۔ کھجور کا پھل کب آتا ہے؟ گرمی کے موسم میں۔ سخت سردی دا موسم، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تو باہر نکلے، ایک مقام تے ویکھیا کچھ صحابہ اکٹھے نے۔ اللہ دے محبوب نے پوچھا کیوں اکٹھے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک لگی ہوئی ہے۔ ابو بکر نظر آئے، یا رسول اللہ بھوک لگی ہوئی ہے۔ عمر نظر آئے، یا رسول اللہ بھوک لگی ہوئی ہے۔ حضرت علی نظر آئے، یا رسول اللہ بھوک لگی ہوئی ہے۔ ایک طرف تے اللہ دے او محبوب اور مدینہ جدے اندر تین مہینے تک گھر دے اندر چولہا نہیں جلدا، اور دوسری طرف مقام مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ۔ جدو حضور نے صحابہ نو دیکھا کہ بھوک لگی ہوئی ہے، کھان لی کچھ نہیں، سردیاں دا موسم ہے، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا علی او جڑا سامنے کھجور دا بوٹا ہے، کھجور دا درخت، انہوں جا کے آکھ اللہ دا محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنو حکم دے رہے نے کہ سانو تازہ پھل پیش کر۔ کملی والا تجھے آرڈر دے رہا ہے کہ تازہ پھل کھانے کے لیے دے۔ اب حضرت علی نے یہ تو نہیں کہا کہ یا رسول اللہ درخت تے بوٹے تے پھل ہے ہی نہیں، اور موسم کون سا ہے؟ سردی والا، حالات و واقعات بھی نہیں، کہاں سے لاؤں یا کیسے اس کو کہوں؟ یہ حضرت علی نے، جیسا کہ ایک واقعہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پہ پتیلے میں دیگ پک رہی ہے اور بکرے کا گوشت بن رہا ہے، بکرے کا گوشت۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باورچی نو آکھیا بکرے دی ایک دستی دے۔ بکرے کی کتنی دستیاں ہوتی ہیں؟ دستیاں دو۔ دستیاں کتنی ہوتی ہیں؟ دو۔ اللہ دے محبوب نے انہوں آکھیا ایک دستی دے۔ باورچی نے دستی کٹ کے پتیلے دے اندروں اللہ دے محبوب نو دے دیتی۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو بکرے دی دستی دا گوشت بڑا پسند سی۔ جیسا ایک اور حدیث دی اندر بھی آندا ہے، ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بکرا ذبح کیتا، صدقہ کر دیتا، سارا گوشت تقسیم کر چھڑیا۔ اللہ دے محبوب آئے، عائشہ کیا ہوا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا ونڈ چھڑیا، کملی والا ایک دستی تواڈے لی باقی ہے۔
اللہ دے محبوب نے فرمایا عائشہ سارا باقی ہے لیکن ایک دستی باقی نہیں، جو اللہ کے راستے میں دے دیا وہ کیا ہے؟ آخرت کے لیے ذخیرہ ہے، باقی ہے، اور جو دنیا میں ہمارے پاس باقی ہے وہ باقی نہیں۔ اور صحابی نے آکھیا ہے کہ دستی دے انہیں پتیلے دے اندروں دستی کڈی، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے شوق نال اس دستی دا گوشت کھا لیا، دستی ختم ہو گئی، حضور نے آکھیا ایک اور دستی دے، انہیں جدو دوسری دستی دیتی او بھی میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھا لی، جدو او بھی مک گئی اللہ دے محبوب نے آکھیا ایک اور دستی دے، تو صحابی کہندا ہے یا رسول اللہ بکرے دی تو دو ہی دستیاں ہوندیاں نے، صحابی کی کہندا ہے کملی والا دو ہی ہوتی ہیں وہ تو میں نے آپ کو دے دی، تو آپ کہتے ہیں اور دو، اور کہاں سے دوں؟ یہ تو اپنے اپنے ایمان کی بات ہے نا۔ تو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تیرا بھلا کرے اگر تو یہ نہ کہتا بلکہ میرے کہنے پہ تو ہاتھ ڈال کے نکالتا، جب تک میں کہتا جاتا تو نکال کے دیتا جاتا، اللہ اس برکت سے بکرے کی دستیاں پیدا کرتا ہی رہتا۔ یہ میرے نبی کا معجزہ، یہ میرے نبی کا معجزہ ہے۔ تو یہاں صحابی نے کیا کہا یا رسول اللہ دو ہی دستیاں ہوندیاں نے بکرے دی تیجی کتوں، اور وہاں حضرت علی کو اللہ کے محبوب نے سردی کے موسم میں کیا کہا جاؤ جا کے درخت سے کو ہمیں تازہ پھل دو۔ تو اب حضرت علی روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، آپ نے نیچے چادر بچھائی اور فرمایا اے درخت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ تازہ پھل ہمیں کھانے کے لیے دے۔ فرمایا تاریخ گواہ ہے کہ درخت کھجور کے درخت کے پتوں میں سے تازہ کھجوریں گر رہی ہیں، کھجور کے درخت کے پتوں میں سے تازہ کھجوریں گر رہی ہیں، چادر بھر گئی، اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے بند کر کے لائے، صحابہ نے وہ کھجوریں کھائی، میرے مصطفیٰ نے وہ کھجوریں کھائی، سارے سیر ہو گئے، کھجوریں بچ گئی۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا علی یہ کھجوریں گھر لے جا، میری بیٹی خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے شہزادے بھی بھوکے ہوں گے، انہیں بھی کھلا۔ یہ میرے محبوب کا معجزہ ہے، یہ میرے نبی کا کمال ہے، یہ میرے نبی کی عظمت ہے، یہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے کہ درخت بھی اللہ کے نبی کی باتیں مانتے ہیں، پتے بھی مصطفیٰ کی باتیں مانتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون؟ حضرت جابر، بلکہ ایک اور واقعہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کر کے واپس مدینہ منورہ دی طرف تشریف لے کے آ رہے ہیں، ایک مقام تے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، آرام کر لی۔ اے اللہ دے محبوب ستے ہوئے نے ایک ککر دا درخت، جوان بوٹا ککر دا درخت، اپنی جڑاں نے زمین تو باہر کڈیاں۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور ستے ہوئے نے، بوٹا کنارے تے لگیا ہویا، حضرت انس فرماندے نے او درخت زمین تو باہر نکلیا، ککر دا بوٹا ٹردا ٹردا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر آیا، حضور دے کول آیا، مصطفیٰ دا دیدار کیتا، حضور ستے نے آرام کر رہے ہیں، پھر درخت ٹردا ٹردا واپس اپنے مقام تے جا کے کھڑا ہو گیا، بوٹا لگ گیا۔ اے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جاگ گئے، نیند تو اٹھ گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار بیٹھ کے سارا واقعات نقشہ دیکھ رہے سن۔ جدو اللہ دے محبوب بیدار ہوئے، حضرت انس فرماندے نے میں آکھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تے بڑا عجیب واقعہ ویکھیا، کملی والے تسی سو رہے سو، او سامنے ککر دا بوٹا ٹردا ٹردا تواڈے کول آیا تے محبوبہ کول آ کے پھر واپس چلا گیا، اپنے مقام تے جا کے کھڑا ہو گیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے واقعہ میں نو سمجھ دے اندر نہیں آیا، او درخت آیا کیوں، گیا کیوں، اے دے اندر حکمت تے سبب کی ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غور نال جدو اس بوٹے وال ویکھیا، پھر فرمایا اے انس اللہ تبارک و تعالی دے دربار دے
گریا صحیح معنی دے اندر ویکھ نہیں سکدا۔ اے میرے پروردگار اپنے محبوب دا دیدار کرنے دی مینوں اجازت۔ یہ احادیث کے واقعات ہیں جو اللہ کے محبوب کی زندگی کے۔ تو اب اندازہ لگائیں درختوں کو اللہ کے محبوب سے کتنا پیار ہے۔ اگر حضور میں قضائے حاجت کرنی ہے جھاڑیوں کو حکم دیتے تو وہ مصطفیٰ کا پردہ کرنے کے لیے اکٹھی ہو جاتی ہے۔ حضور سوئے ہیں تو ککر کا درخت میرے مصطفیٰ کا دیدار کرنے کے لیے خشک کھجور کو سخت سردی کے موسم میں کہتے ہیں کہ تازہ پھل دو تو کھجور کے درخت کے پتوں سے تازہ کھجوریں نکل رہی ہیں۔ یہ درخت حضور کی باتیں مان رہے ہیں، جمادات حضور کی باتیں مانتے ہیں، پتھر حضور کی باتیں مانتے ہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے محبوب نو جدو نبوت مل گئی ایک مقام تے بیٹھے ہوئے تے حضرت عباس آکدے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو تسی پیدا ہوئے بچپن دے اندر ہی تانوں ویکھ کے میں سمجھ گیا سی کہ تسی کوئی معمولی نہیں مقام والے، شان والے، عزتاں والے، عظمتاں والے، بلندیاں والے، اللہ پاک تانوں بلند و بالا مقام تے عظمت عطا کرے گا۔ میرے مصطفیٰ نے آکھیا چاچا تانوں کیویں پتہ چلیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی چھوٹے جے چند مہینے دے گھر دے اندر اپنے گھر دے اندر لیٹے علی علیمہ سعدیہ لے کے نہیں گئی، میں تواڈے کول آیا، تسی ہاتھ بھی چلا رہے ہو تے پیر بھی چلا رہے ہو۔ جس طرح بچہ چھوٹا جا ہوئے تے ہاتھ پیر ماردا ہے، ہاتھ ایسے چلتے ہیں کبھی پاؤں چلتے ہیں۔ کملی والا میرے آپ کے اچانک میری نگاہ آسمان پہ گئی تو میں نے دیکھا چاند ہل رہا ہے۔ چاند کیا کر رہا ہے؟ یہ حضرت عباس حضور کے چچا اللہ کے محبوب کو بتلا رہے ہیں کہ آپ کی بچپن میں نے یہ ایسے دیکھا۔ حلیمہ سعدیہ نے تو اپنے مقام پہ دیکھا، یہ حضرت عباس نے اماں آمینہ کے گھر میں ایسے دیکھا۔ فرمایا چاند حرکت کر رہا ہے۔ جب میں نے دیکھا غور کی، حیران ہوئے، آپ کی طرف دیکھا، آپ جس طرف پاؤں مار رہے ہیں چاند اس طرف جا رہا ہے، آپ جس طرف اپنے قدم چلا رہے ہیں چاند جس طرف مصطفیٰ کے قدم جا رہے ہیں، ہاتھ جا رہے ہیں، چاند اسی طرف جا رہا ہے۔ اور اللہ پاک دنیا کو بتلانا چاہتے ہیں یہ میرا لاڈلا با کمال وہ پیغمبر ہے جسے کھلونے کی ضرورت پڑے گی تو میں 14ویں کے چاند کو کھلونا بنا دوں۔ اور پھر اس مقام پہ اللہ کے محبوب نے حضرت عباس کو کہا عباس مجھے تو یہ چاند سونے نہیں دیتا تھا، یہ مجھے کھلاتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ اور جب مجھے نیند کی ضرورت ہوتی تھی آسمانہ دا سورج مینوں لوریاں دیندا سی، آسمانہ دا چند مینوں لوریاں دیندا سی، سورج مینوں لوریاں سناندا سی، سورج تے چند میرے لیے رب کھلونا بنا دیندا سی۔ یہ میرے مصطفیٰ کا مقام، یہ میرے مصطفیٰ کی عظمت، یہ میرے مصطفیٰ کی شان اور بلندی اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام اور مرتبہ ہے۔ اور کتنا بلند و بالا مقام اور مرتبہ، حضور کے مقام کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں۔ مجھے اور آپ کو اللہ پاک کیا کہتے ہیں کہ مجھے راضی کرو۔ مجھے اور آپ کو حکم کیا ہے؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے کیا کرو۔ 1.25 لاکھ نبیوں کو بھی اللہ آدم سے عیسیٰ تک تمام انبیاء کو حکم کیا ہے کہ رب کو کیا کرو؟ راضی کرو۔ صحابہ کو حکم کیا ہے؟ رب کو راضی کرو اور مصطفیٰ کی اطاعت کرو۔ اور قیامت تک ولی، کتب، غوث، ابدال، مفسر، محدث ہر ایک کو حکم ہے رب کو راضی کرو۔ رب کو کیا کرو؟ راضی کرو۔ قربان جاؤں ساری کائنات اللہ فرماتا ہے مجھے راضی کرے گی محبوبہ میں رب تجھے راضی کروں گا۔ ساری کائنات 1.25 لاکھ نبی، کتب، غوث، ابدال ساری کائنات کو آرڈر ہے کہ رب کو راضی کرنا ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ محبوبہ والا سوف یؤتیک ربک فترضی، میں تینوں راضی کراں گا۔ مصطفیٰ کے سوا کائنات میں کسی دوسرے کو رب نے یہ مقام انبیاء میں سے بھی کسی کو نہیں کہا کہ راضی کروں گا۔ یہ مقام اگر ہے، یہ مرتبہ اگر ہے، یہ شان اگر ہے تو میرے مصطفیٰ کی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک موقع پہ اللہ پاک سے کہا اے میرے پروردگار سلسبیل کا پانی مجھے پلا۔
اللہ فرماتے ہیں عیسیٰ یہ تو کہہ رہا ہے، مجھے میری کبریائی کی قسم جب تک میرا مصطفیٰ وہ پانی نہیں پیے گا نبیوں پہ بھی حرام ہے، جب تک میرا محبوب وہ پانی نہیں پیے گا انبیاء پر بھی وہ کیا ہے، سب سے پہلے وہ پانی امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیئیں گے اور پھر آگے شروع ہوگا۔ اور امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میرا مقام دیکھنا ہے تو قیامت والے دن دیکھو، اے میری امت کے لوگوں اگر میرا مقام دیکھنا ہے تو قیامت والے دن دیکھو، جب ساری کائنات پریشان ہوگی، ساری کائنات خاموش ہوگی، میں مصطفیٰ بولتا ہوں گا، ساری کائنات کی نگاہیں نیچے ہوں گی، میری نگاہیں اللہ کی طرف ہوں گی، ساری کائنات پریشان ہوگی، میں سب کی پریشانیاں دور کرنے والا ہوں گا، لواء الحمد اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، 1.25 لاکھ نبی اور پوری کائنات میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی، حساب کتاب میں شروع کرواؤں گا، جنت کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی، جب تک میں جنت میں نہیں جاؤں گا جنت کا دروازہ ہی نہیں کھلے گا۔ یہ عظمتیں، یہ مقام، یہ مرتبہ اور یہ شانیں، یہ ساری کی ساری کس کی ہے؟ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ جس نبی کو اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ والضحیٰ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیرا چہرہ اتنا اعلیٰ حسن و جمال والا باکمال ذیشان کہ رب کہہ رہا ہے کہ محبوبہ مینو تیرے چہرے دی قسم، واللیل اذا سجا، اے میرے محبوب